الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے، تاہم بعض نے یہ لکھا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود اس کے دل کے اندر کھٹکا ہو، کہ نیکی کرنے کے باوجود وہ ڈر رہا ہو کہ میری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اس کے اوپر جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک ہے کہ آپ عید کے دن رو رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ کہ میرے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو تقویٰ یہ ہے، پتہ چلا کہ نیکی کرنے کے باوجود دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ اور بعض نے یہ کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں سے رب نے منع کر دیا ہے وہاں سے رک جانا، اور جہاں رب نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں حاضری دینا، یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور روزہ یہ عظیم عبادت ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان راز ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ اور میرے کملی والے آقا علیہ السلام نے روزے کی فضیلت، روزے کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے سے بندے کا جسم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ عظیم مہینہ ہے، عظیم ماہ مقدس ہے، رحمتوں کا یہ مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمتوں کا، اور درمیان والا عشرہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اس آخری عشرے کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام نے اعتکاف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ، تو فرمایا اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر اعتکاف کرنے والے کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف کر رہا ہے، سرکار نے فرمایا وہ مسجد میں بیٹھا ہے اور اسے ان کاموں کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے جو وہ عام حالات میں کیا کرتا تھا، مثلا کسی بیمار کی عیادت کرتا تھا، یہ جنازے کے اندر شریک ہوتا تھا، تو فرمایا وہ اعتکاف کر رہا ہے، چونکہ یہ کام تو وہ اب نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے کہ فرمایا اسے ان چیزوں کا ثواب بھی وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ عظیم مہینہ ہے، اور روزے دار کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔
جو اس کے معدے سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بو نکلتی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی پیاری ہے۔ بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے روزے دار کا، اور یہ عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی، آمین۔